لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں؟ صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا. جھوٹی موٹی کتنا میں ڈر رہا ہوں نا, یہ آپ کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا ہے میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں, لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی ہیں. حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی. ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو؟ یہ تیرا ہوگا, یہ پکڑا تیرا. غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے, کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ. حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے. مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے. تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں. تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اماں سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا طالب ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے, دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی, پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا؟ اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو. فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا.
نہیں یار بھائی ان کو نہیں, موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا. نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابے میں نے غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتا ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا, مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا, اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے, میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا, یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہے یہ. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں, تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے, ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے, مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے. اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں, میں وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا, کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے.